السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا یہ سلسلہ وار درس کبیرہ گناہوں کے تعلق سے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبیرہ گناہ کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ وہ کبیرہ گناہ تھے جھوٹی گواہی اور شرک۔ ان دو باتوں پر میں نے اپنی بات کو ختم کیا تھا۔ آئیے آج ہم سماعت کرتے ہیں کبیرہ گناہ ایک اور وہ کیا ہے؟ شراب نوشی۔ شراب نوشی کرنا، جوئے کھیلنا، یہ تمام چیزیں اس زمرے میں آتی ہے کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور میں نے آپ حضرات کو بھی بتلایا تھا کہ کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کرے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی توبہ ہر انسان کو کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کام کے اندر ملوث ہے، اس گندگی کے اندر وہ ملوث ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز سے توبہ کرے۔ شراب، یہ جو ہماری زبانوں میں اسے شراب کہتے ہیں، کوئی دارو کہتا ہے، اور اپنی اپنی زبانوں میں اور بھی نہ جانے کیا کیا نام ہے، اور آج کل تو اسی کو وسکی کہا گیا ہے، اسی کو کیا اور بہت سارے نام دیے گئے ہیں۔ ہمیں تو نام بھی نہیں معلوم بھائی، لیکن ایسے سے نام دیے گئے ہیں کہ لوگ اس کو اس طریقے سے پیتے ہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں۔ اور آپ اس زمرے کے اندر اس کی یہ تو ماں ہے، شراب ماں ہے۔ شراب کو حرام کیوں کہا گیا؟ شراب کو حرام کیوں کہا گیا؟ شراب کو حرام کس سے بنتی ہے؟ شراب کھجور سے بنتی ہے، انگور سے بنتی ہے، جو سے بنتی ہے، سڑے گلے فروٹ سے بنتی ہے۔ اس قسم کی شرابیں بنتی ہیں، ان تمام اشیاء سے، ان تمام سڑے گلے فروٹ اور پھل سے بنتی ہے شراب۔ اور ایسے ہی آپ بقالے میں چلے جاؤ، دکانوں میں چلے جاؤ، سپر مارکیٹ میں چلے جاؤ، آپ کو ہر طریقے کے جوس ملیں گے، ہر فلیور کے جوس ملیں گے، ہر فروٹ کے جوس ملیں گے۔ کیا وہ بھی حرام ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ بھی اسی سے بن رہا ہے، وہ بھی اسی سے بن رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ عصیر، وہ جوس جو ہے اس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہے، اور شراب کے اندر نشہ ہے۔ نشہ ہونے کی بنیاد پر وہ چیز ہم پر حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کا چاہے تھوڑا بھی حصہ ہو یا اس کا زیادہ بھی حصہ ہو۔ تو شراب حرام ہونے کے ساتھ ساتھ اس زمرے میں بہت ساری چیزیں اور آتی ہیں۔ کیوں؟ جو بھی نشہ آور چیز ہے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ افیم ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ تمباکو ہو، چاہے وہ نشوار ہو، چاہے وہ گٹکے ہو، یہ تمام اس زمرے میں آتے ہیں، یاد رکھو۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، لے کر کے سگریٹ دھونک رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، گٹکے بھی کھا رہے ہیں، تمباکو ٹھوکنی بھی چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ عمرے کے دوران ایک آدمی نے مجھ سے، بس میں ہم چل رہے ہیں، مکہ کی طرف جا رہے ہیں، احرام پہنے ہوئے ایک آدمی نے سوال کر لیا کہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھی احرام پہن لیا، ہم کھان پان کر سکتے ہیں؟ تو سمجھ نہیں پایا۔ میں نے بولا کھان پان تو ابھی تو احرام پہنے ہو، چل کے ہم آگے مقام پہ رکیں گے، کھا پی لینا بھائی عشاء کا کھانا۔ بولے رہے نہیں وہ کھانا پینا نہیں۔ میں بولا پھر کون سا کھان پان یار؟ تو بول رہے وہ ٹھوکنی والا۔ میں بولا اللہ اکبر، یا تم عمرہ کرنے نکلے ہو، عبادت کرنے نکلے ہو، یا یہ کام کرنے کے لیے نکلے ہو؟ اللہ کی توبہ، استغفر اللہ۔ یہ حرکت ہماری ہے، ہم لوگوں کی ہے کہ اصل میں ہم کو بہت آسانی سے چیزیں میسر ہے نا، ہم کو آسانی سے بس مل جا رہی ہے، ہم کو فری میں عمرہ کرنے لے کے جایا جا رہا ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہم کو اندازہ نہیں ہوتا، اس چیز کی اہمیت ہم کو، اس کی چاشنی، اس کی حلاوت جو ہونی چاہیے اس عبادت کی، اس کی مٹھاس جو ہونی چاہیے ہمارے اندر، وہ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے وہ چیز عادی ہو گئی، چلے گئے، نکل گئے، مکہ قریب ہے، مدینہ قریب ہے، چلو۔ لیکن ان لوگوں سے پوچھو جو ہمارے ملکوں میں بیٹھے ہوئے بیچارے زندگی میں
पैसा जमा करके, जमा पूंजी करके वो आते किसी हिसाब से यहाँ, उनसे पूछे हम। तो हम यहाँ एहराम पहने हुए, हज में भी हमने देखा एहराम पहने हुए सिगरेट चल रही है। ऐसी इबादत क्या काम की, ऐसी इबादत क्या काम की जिस इबादत के अंदर ये तमाम चीजें हो, नशा आवर चीज हो। नशा अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। सूरह माइदा की आयत नंबर 90 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम, कि ए लोगो, शराब, जुआ, थान, फाल के पासे, तीर, ये सब गंदी बातें हैं, ये सब हराम है, ये गंदी बातें हैं और शैतान का काम है। ये तमाम काम क्या है? शैतान का काम है। इनसे बिल्कुल अलग थलग रहो। शराब, जुआ और ये जो ज्योतिषी के पास जाकर के दिखाते हैं ना कि मेरी शादी कब होगी, मेरा ये निकाह कब होगा, मैं अमीर कब बनूंगा, मालदार कब बनूंगा, उसी को एक थप्पड़ मार करके पूछो, बोलेगा मारा क्यों? पूछेगा वो, उसको एक थप्पड़ खींच करके मारो, बोलेगा मारा क्यों? तो उसको बताओ कि अबे तेरे को तो हमारा बता रहा ज्योतिषी, तेरे को नहीं मालूम कि अभी मुझे थप्पड़ लगने वाली है? काय का ज्योतिषी है तू कि तुझे अभी थप्पड़ मारा और तुझे मालूम नहीं है? आजमा के देख लो। ज्योतिषी आपका हाथ लेता है और बताता है कि इतने साल में तुमको ये होगा, उतने साल में लड़का होगा, उतने साल में लड़की होगी, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, ना जाने क्या क्या बताता है। सबसे पहले उसी को दे करके 2 चप्पल मार देगा, जूते मार देगा उसको। फिर वो पूछेगा जरूर, अबे मार क्यों रहा है मुझे को? तब उसको बताओ कि तुझे मालूम नहीं था कि अभी तुझे मार पड़ने वाली है जूते से या चप्पल से, है कि नहीं? तो इस तरीके के काम, या इस तरीके के जो काम करने वाले या ज्योतिषी के पास जाते हैं या इस तरीके के काम करते हैं, ये हराम है, बिल्कुल हराम है, गुनाह है, ये काम नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, शराब के बेहद नुकसानात है। मेरा मौजू जो है शराब के ऊपर है। इसके दायरे के अंदर ये तमाम चीजें जो नशावर चीजें, ये सिगरेट, पान, बीड़ी, आदमी, ये गंदी चीजें है। और गंदी चीजें कैसे हैं? देखो, आपको मैं मिसाल देकर के बताऊं कि ये गंदी चीजें इस तरीके से है कि आप देखो, ये आदमी हम्माम, बाथरूम, टॉयलेट में जाता है, तंबाकू, खाने पीने की कोई चीज खाता है, फ्रूट खाता है, सामूली खाता है, कुछ ऐसी चीजें खाता है, नाश्ता करता है उसके अंदर नहीं। लेकिन आप देखोगे तंबाकू जरूर ठोक करके वो बाहर बिस्तर में बैठ करके सो के उठा कि वो चाहिए, उसके बाद उसको वो डालता है, फिर उसके बाद हम्माम बाथरूम में भागता है। या तो सिगरेट लेकर के हम्माम बाथरूम में पी रहा है, बाहर बेचारा कोई खड़ा, बोले अरे यार आग लग गई, क्या हुआ भाई हम्माम के अंदर? बोले नहीं नहीं, वो चाचा सिगरेट अंदर पी रहे। हालत ये है हमारी, वो उसके अंदर गंदगी चालू है, औज़ु बिल्लाह, इब्लीस अंदर बैठा हुआ होता है और ऐसे गंदे काम हम करते हैं। शर्म आना चाहिए हमको ऐसी गंदी चीजें इस्तेमाल करते हुए। मेरे भाइयों, हमें परहेज करना चाहिए इन गंदी चीजों से। ये लग़वियात है, ये लहवियात है, ये पानी, ये पैसे के इसराफ है। हम पैसे मेहनत और मुशक्कत से कमाते हैं और इतनी मेहनत और मुशक्कत से कमाने के बाद हम उन पैसे को जलाते हैं, अपने सीने को, अपने जिस्म को जलाते हैं। इसी तरीके से उस पैसे को हम जला रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इससे परहेज करो, इन तमाम चीजों से परहेज करो। शराब क्या है? शराब इंसानी समाज को बर्बादी की तरफ ले जाती है, एक खानदान को बर्बाद करती है, एक समाज और मुआशरे को बर्बाद करती है। किस तरीके से शराब बर्बाद करती है? एक घर के अंदर एक आदमी कमाने वाला है, 10-20 हजार, 40-50 हजार कमाने वाला वो आदमी है। जब उसको शराब की लत लगती है, जब वो शराब पीने लगता है, तो जब शराब पीता है तो शराब ये उम्मुल खबाइस है, ये गुनाहों की जड़ है, ये गुनाहों की माँ है। ये जब इंसान करता है तो उसके बाद वो हर गुनाह करने लगता है। और जब शराब का आदी होता है तो काम उसके छूटते हैं, फिर वो पैसे जो कमाता है उसमें से आधे पैसे उसके शराब पीने में लगते हैं। यहाँ तक कि पूरे पूरे पैसे बियर बार के अंदर, बार डांसर यानी वहां जाकर के वो डांस बार के अंदर जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, या मैकदे में जाते हैं, या ऐसी फालतू जगहों पर जाकर के शराब को लोग आदी होने लगते हैं। यहाँ तक कि क्या होता है, सारी तनख्वाहें, उसकी नौकरी, उसके माल, उसकी जायदाद सब बर्बाद हो जाती है। और वक्त आता है कि वो लागर और बेकार हो जाता है, कैंसर का मरीज हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी जवान बेटी घर के अंदर निकलती है काम करने। क्यों? इसलिए कि अब फाका कशी की नौबत आ गई है, अब भुखमरी की नौबत आ गई है, अब बीवी निकल रही है कहीं किसी के घर में काम कर रही है। यहाँ तक कि हालत ये हो जाती है कि कहीं गलत काम करने के लिए भी औरतें चली जाती है। पेट का सवाल है, वो लड़कियां गलत काम करने की तरफ कगार पर हो जाती हैं, वो बच्चे गलत राह, बेराह रवी की तरफ हो जाते हैं। और दूसरी चीज, इसका दूसरा नुकसान ये भी है कि अगर लड़का देखता है अपने बाप को शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, तंबाकू खाते हुए, तो वो बच्चा
اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہی باپ گھر میں بیٹھے ہوئے بچے کو بھیجتا ہے کہ بیٹا جاؤ سگریٹ لے کر کے آؤ، بیٹا جاؤ تمباکو لے کر کے آؤ۔ اب بچہ ایک معصوم جو ہوتا ہے، دماغ کا کچا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں وہ چیز آتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، وہ بھی اس کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو سماج اور معاشرہ اس طریقے سے گھر کا جو خاندانی ماحول ہوتا ہے خراب ہوتا ہے، اور پھر باپ تو شراب پی پا کر کے وہ گٹر کے اندر ہی مرتا ہے، کہیں گٹر کے اندر وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، کہیں روڈ پر بنا ہوا ہے، کہیں ننگ دھڑنگ پڑا ہوا ہے، کہیں منہ پھٹا ہوا ہے، کہیں سر پھٹا ہوا ہے۔ شراب کی عادت جس کو ہوتی ہے، لت جس کو ہوتی ہے، اس کے حال یہی ہوتے ہیں، وہ یہاں وہاں گرا ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے سے سماج اور معاشرہ تباہ ہوتا ہے، ایک گھر برباد ہوتا ہے۔ سوچیں آپ، ذرا غور کریں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کا 70 سے 80% طبقہ، اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر، اور وہ بھی نوجوان طبقہ اس نشیلی اشیاء کے اندر ملوث ہو چکا ہے۔ ڈرگس لیتے ہیں، افیم لیتے ہیں، چرس لیتے ہیں، گانجا لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا لیتے ہیں، اور اگر کچھ دن رک جاتے ہیں، جب کچھ دن نہیں ملتا ہے تو ماں کا زیور اٹھا کے بیچا، چوری کرنا شروع کیا، پھر خون قتل۔ یہ ایک نشہ جو ہے نا، یہ پورے سماج کو برباد کرتا ہے۔ پھر وہ چوری ڈکیتی کی طرف جاتا ہے، یعنی پھر وہ ماں کی عزت نہیں رکھتا ہے، بہن کی عزت نہیں رکھتا ہے، بیٹی کی عزت نہیں رکھتا ہے، کسی کی عزت نہیں رکھتا ہے۔ جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی بدکاری کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو نشہ ہے، نشے کے عالم کے اندر اس کو ہوش نہیں ہے، پھر نہ جانے وہ کون کون سے کارنامے انجام دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شراب یہ ام الخبائث میں سے ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمارے سماج اور معاشرے کو ان تمام گندگیوں سے پاک کرنا چاہیے۔ آئیے میں حدیث کی روشنی کے اندر بات کو آگے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کس طریقے سے وعید بتلائی ہے شراب کے تعلق سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ زنا جس وقت کرتا ہے ایمان اس سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شراب نوشی کرنے والا جب شراب پیتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے۔ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اور لوگوں سے مال چھیننے والا جب مال چھینتا ہے اور لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ایک ٹھیلا لگانے والا کہیں ٹھیلا لگایا ہے، ہم جاتے ہیں ذرا سا، ہم روب اور دبدبہ ہے معاشرے کے اندر یا محلے کے اندر، تو ہم اس کا ایک آم اٹھا لیے، اس کا ایک کیلا اٹھا لیے، کچھ انگور کے گچھے اٹھا کے کھا لیے اور چلتے بن رہے۔ بیچارہ غریب آدمی وہ سوچتا ہے کہ اگر ریڑھی لگانے والا، ٹھیلے لگانے والا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر بھی میں اس کو روک دوں تو میرا دھندا کرنے نہیں دے گا۔ تو یہ مال غصب کرنا یا کسی کے مال کو چھیننا یا کسی کی زمین کو ہڑپ کرنا، یہ رکھنا، یہ تمام چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب نوشی کی اور پھر اس سے توبہ نہ کی، آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا، اس سے وہ محروم رہے گا، یعنی شراب سے وہ محروم رہے گا۔ کون سی شراب؟ شراب زنجبیل کی، اور وہ شرابن طہورا ہوگی، وہ پاکیزہ شراب ہوگی جس کو پینے کے بعد جنتی دہکیں گے نہیں، بہکیں گے نہیں، یہاں وہاں بہکیں گے نہیں، وہ گریں گے نہیں، نشہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پاکیزہ شراب ہوگی۔ آپ خورے ہوں گے، جام ہوں گے، حوریں ہوں گی جو ان کو پلائیں گی۔ جو شخص اس دنیا کے اندر شراب پیتا رہا، اس کو وہ اس چیزوں سے، وہ شراب، جنتی شراب سے وہ محروم ہو جائے گا۔ جس نے توبہ نہیں کری وہ اس چیز سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اور شراب نوشی کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، پینے والا، شراب پلانے والا، میکدے میں جو جام پلاتا ہے نا، شراب پلانے والا، اسے فروخت کرنے والا، بیچنے والا، تجارت کرنے والا اور خریدنے والا، اسے تیار کرنے والا، بنانے والا اور تیار کروانے والی کمپنیاں جو ہوتی ہیں، جیسے تیار کرواتے ہیں جو ٹھیکے لیتے ہیں وہ، اسی طریقے سے اس کو اٹھا کر لے جانے والا، یعنی کارٹون شراب رکھی ہے، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم ڈرائیور ہیں، ہم اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ لے جانے والا، جس کی طرف لے جا رہی ہے، ان سب پر لعنت ہے، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ یعنی یہ تجارت بھی حرام ہے۔ آج ہمارے یہاں دیکھو اسکریپ والے جو ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں بھنگار والے، جو اسکریپ والے ہوتے ہیں، وہ جا کر کے میکدے سے، شراب خانے سے بوتلیں، خالی بوتل خرید، بولے ہم تو خالی بوتل خرید رہے ہیں۔ بھائی وہ تجارت
حرام ہے، اسی طریقے سے وہ بوتلوں کو لے کے جانا یا بیچنا، یہ تمام چیزیں اس دائرے میں آتی ہے. اس کے اندر جو بھی کوئی ملوث ہے وہ حرام کمائی میں ملوث ہو جائے گا. اسی طریقے سے آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. حضرت ابن دیلمی یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا، اے عبداللہ ابن عمر، کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سنا؟ تو وہ کہنے لگے، جی ہاں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میری امت میں جو بھی شراب نوشی کرے، میری امت میں جو بھی شراب نوشی کرے، شراب پیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دنوں تک نماز قبول نہیں فرماتا. کتنی بڑی سزا ہے یہ، 40 دنوں تک اس کی. اب شراب پینے والا یہ نہ سمجھ لے کہ اب وہ مسجد میں آنا چھوڑ دے 40 دن تک، نہیں، نماز تو اس کے اوپر فرض ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے. نماز کی لذت، نماز کے اجر اور ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا. نماز کے اجر اور ثواب سے وہ 40 دن محروم ہوگا، جو علماء بیان کرتے ہیں. وہ یہ نہیں مطلب ہے کہ مسجد میں آنا چھوڑ دے 40 دن، اب وہ نماز نہ پڑھے، نہیں. نماز تو یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر کے ترک کیا، چھوڑتا ہے جان بوجھ کر کے نماز، اس نے کفر کیا. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ اگر جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. یہاں تک تو شراب نوشی کرنے والے کی وعید یہ ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے اب رہا آخری مسئلہ یہ کہ شراب پینے والے کی حد کیا ہے، شراب پینے والے کو سزا کیا دی جائے گی. تو میں نہیں کہتا، یہ حدیث سے سنتے ہیں، اور اس کی سزا کتنی ہوگی وہ سنتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے والے کو کھجور کی ٹہنی کے ذریعے سے مارتے تھے. کھجور کی جو ٹہنی ہوتی تھی اس کے اور جوتوں سے سزا دیتے تھے، جوتوں سے. گھر میں کوئی آئندہ سے گھر میں شراب پی کر کے، آج ہمارے مسلم معاشرے میں یہی ہے، ہر گھر ہر خاندان اس بلا اور اس جرم کے اندر ملوث ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہیں. ہر گھر، کہیں کسی کا بیٹا، کہیں کسی کے ماموں، کہیں کسی کے چچا، کہیں کسی کا بڈھا، کہیں کسی کا جوان، کہیں کسی کا بھتیجا، کہیں کسی کا بھانجا. یہ عالم ہے آج کہ کہیں نہ کہیں شراب پی جا رہی، کہیں نہ کہیں نشیلی اشیاء استعمال کی جا رہی ہے. ہم اپنے گھروں کے اندر اگر ایسی کوئی معاملات دیکھیں تو اس کو جوتے اور چپل سے مارے اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے. پھر اس کی تعداد کے اندر اختلاف ہے کہ اس کو کتنے مارے جائے. تو اس کے بارے میں اتفاق ہے، اور علماء نے یہ کہا کہ آزاد آدمی ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور غلام ہے تو اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے. پہلے غلام ہوا کرتے تھے، آج تو غلام کی شکل نہیں رہ گئی ہے. تو آزاد یعنی ہر آدمی کو اگر جو بھی شراب نوشی کرتا ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اس نے شراب پی رکھی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 چھڑیوں سے 40 کوڑے لگائے، 2 چھڑیوں سے 40 کوڑے لگائے. راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ایسے ہی کیا. حضرت ابو بکر کا جب دور تھا اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا. تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حدود میں جو شراب پیتا ہے اس کو حد دینے میں کم از کم 80 ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حکم دیا، یعنی 80 کوڑے مارا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین اسی کی موافقت کی، اور کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کری. یعنی کہ شراب نوشی کرنے والے کو کتنے کوڑے لگائے جائیں گے؟ 80 کوڑے. جو بھی شراب پیتا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. میرے بھائیوں، آج ہمارا 80% طبقہ ہمارے مسلم معاشرے کا دیکھو گے آپ جیلوں کے اندر موجود ہے. جیلوں کے اندر کیوں موجود ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جرائم کے اندر ملوث ہے. وہ چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، یا زنا میں ملوث ہے، اور یہ سب کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نشے کا عادی ہوتا ہے. اور نشے کا عادی ہوتا ہے جب اس کو اس کی لت لگی ہوئی ہوتی ہے، تب وہ جا کر کے کہیں نہ کہیں چوری کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سیند مارتا ہے، کہیں کسی کی گلے چوری کرتا ہے، کہیں کچھ کرتا ہے، کہیں قتل کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے پیسے کی وجہ سے. اور پھر جا کر کے دیکھو جیلوں کے اندر آپ کو کثیر تعداد کے اندر مسلمان ملیں گے، کثیر تعداد کے اندر یہ پیشے اختیار کرنے والے ہمارے مسلم سماج، ہمارا مسلم معاشرہ آپ کو ملے گا.
تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم معاشرہ ان تمام چیزوں سے بیدار ہو، اپنے گھروں کو ان چیزوں کی تبلیغ کرے، ان چیزوں کا درس دے، اپنے گھر والوں کو میرے بھائیوں سمجھاؤ اور اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت دو۔ یہ نشہ آور چیز خود پہلے اپنے اوپر ان چیزوں کو ختم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ختم کرو گے تو بچے ان چیزوں کے عادی نہیں ہوں گے، بچے وہ چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، اور جب بچے ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو وہ چیزیں وہ نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔